جو خدا کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، بیٹا دیا، اولاد دی، خاندان دیا، اللہ اس کے قدموں کی بھی عزت کرواتا ہے، اور جو اللہ کے آگے اکڑ کر کے دکھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو، مغروری کو اللہ خاک میں دنیا کے اندر ملا دیتا ہے۔ میرے چاند میرے پیارو خدا کے واسطے، میرے چاند میرے پیارو خدا کے واسطے عمل کرنا مشکل نہیں، عمل کو قبر میں ساتھ لے جانا بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا مشکل کوئی نہیں، نیکی کو قبر کے اندر لے جانا مشکل ہے۔ آج اب نیکی کرنے میں بڑے بڑے پہاڑ لگتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ صرف کفن قبر کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ ہاتھ کی، زبان کی، آنکھ کی، قدموں کی، جسم کی، دل کی نیکی آج کر لو، کل قیامت کے دن تیرے میرے کام آئے گی۔ اگر یہ مولانا کسی نمازی سے بات کر لیں گے، خدا کی قسم جھگڑا بن جائے گا۔ 1 منٹ پہلے نماز کھڑی کر دی یا 1 منٹ بعد نماز کھڑی کر دی، خدا پاک کی قسم سارا تقوی کا تقوی دھرا رہ جاتا ہے۔ اپنی مرضی کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اپنی مرضی کا پنکھا چلائیں گے، اپنی مرضی کی لائٹ جلائیں گے۔ اول تو خدا کے گھر میں آنے کو تیار کوئی نہیں، جمعے کے دن خدا کے گھر میں آئیں گے، سب سے پہلے میرے عزیزوں نمازیوں کی چپلوں کو رونتے ہوئے آئیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر تو نے 4000 کا جوتا پہنا، اس نے 100 روپے کا چپل دروازے پہ رکھ دیا، جوتا تو دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اللہ اکبر، قیمت کے اندر فرق ہے۔ اگر تیرے 4000 کے جوتے پہ کوئی پاؤں رکھ دے، تیرے سے برداشت کوئی نہیں۔ غریب کے جوتے پہ کوئی پاؤں رکھ دے، غریب کے وارث سے برداشت کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر جیسی مرضی زندگی گزار لے، برداشت کروں گا، لیکن خبردار خبردار میری مخلوق میں کسی پہ انگلی نہ اٹھائیو، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر انگلی میں اٹھائی، اس سے معافی نہ مانگی، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں تیرے مرنے سے، قبر میں آنے سے پہلے تیری انگلی کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اگر تو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہن بچوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، تو میں بھی ان کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں عذاب دوں میری مرضی، سزا دوں میری مرضی، میں جزا دوں انہیں میری مرضی، لیکن خبردار خبردار میرے اور میری مخلوق کے درمیان کبھی مداخلت نہ کرنا۔ الہی تجھے تیری مخلوق کتنی پیاری ہے۔ فرمایا اللہ غنی، بتاؤ میری مخلوق مجھے کتنی پیاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رض کر دی، الہ العالمین اس پوری کائنات میں تیری نگری کے اندر یا اللہ نیل آسمان کی چھتری کے نیچے جو سب سے بڑا گناہگار ہے، پروردگار عالم مجھے اس کے بارے میں بتلا بھی دے اور دکھا بھی دے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے الہ العالمین دیکھوں تو صحیح اس کا رنگ کیسا، اس کا چال چلن کیسا۔ فرمایا موسیٰ کل صبح فلانی بستی میں چلا جائیو، فلانے محلے کی فلانی گلی میں داخل ہو کے فلانا دروازہ بجا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، ایک آدمی باہر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران سے شد رہ گئے کہ الہی یہ جسے دنیا سلام کرتی ہے تیری نظروں میں اچھا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا نا بولنا نہ کوئی نہیں، خاموشی سے واپس آ جانا۔ اپنے جائے مقام پر آئے، پریشان ہے، کہ الہ العالمین پریشان ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ تیری پریشانی کیسے ٹھیک ہوگی؟ کہ اللہ کل آج سب سے زیادہ گناہگار دکھایا، کل سب سے زیادہ نیکوکار دکھا دے۔ ملاقات ہو رہی ہے رات کو اللہ سے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کل صبح اسی بستی میں، اسی گاؤں میں، اسی محلے، اسی گلی، اسی دروازے پہ چلے جانا، تجھے کائنات کے اندر نیکوکار نظر آ جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کے دروازہ بجایا، وہی آدمی نکلا جو کل گناہگاری کا توق گلے میں ڈال کے آیا تھا، آج نیکیوں کا تاج پہن کے سامنے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اے موسیٰ خبردار، یہاں تجھے بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اپنے جائے مقام پر واپس آ گئے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کل یہی آدمی گناہگار تھا، آج نیکوکار بن گیا، کیا اس نے پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کر دیا؟ الہی کیا اس نے دریا کے قطروں جتنے پیسے خرچ کر دیے؟ پروردگار عالم من دو من چاندی تیرے راستے میں دے دی، الہ العالمین کیا سچی توبہ کر لی؟ فرمایا موسیٰ ایسی کوئی بات نہیں، الہی کل تک تو گناہگار تھا، ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا بدکردار یہ تھا، آج نیکوکار کیسے بن گیا؟ فرمایا موسیٰ
موسیٰ جب یہ رات کو اپنے گھر واپس آیا، اس کی بیوی اس کے آگے کھانا رکھنے لگی اور کھانا رکھتے رکھتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ روٹی کھانے لگا، اس نے اپنی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، سالن میں ڈبو گیا، شورمے میں ڈبو دیا، اپنے منہ میں ڈالنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اس کی بیوی کے اوپر پڑ گئی۔ اللہ اکبر، بیوی کو دیکھتا ہے کہ دوپٹہ اپنے چہرے پہ رکھ کر رو رہی ہے۔ کہنے لگی بھلی مانس تجھے کیا ہوا؟ کسی نے تجھے کہہ دیا، کسی نے تجھے گالی دے دی، کوئی تیرے دروازے پہ آ کے تجھے چھیڑ کے چلا گیا، مجھے بتا، میں ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دوں گا، بتا کس کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی؟ بیوی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ دیا، انگلی کا اشارہ اٹھا کر کے کہہ دیا، انگلی اٹھا کے کہہ دی تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی۔ روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کے ہاتھ میں رکھ کر کہنے لگا بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ بیوی نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی اللہ اکبر، جس رب کو تو مانتا ہے تجھے اسی رب کا واسطہ، گناہ کرتے کرتے تو نہیں تھکا، لوگوں کی باتیں سنتے سنتے میں تھک گئی۔ جب تو گھر سے نکل کے جاتا ہے، محلے والی عورتیں آ کے تیرے بارے میں بات کرتی ہیں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، تیری مہربانی، اگر تجھے میرے سے پیار ہے تو گناہ چھوڑ دے۔ اے موسیٰ، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ کے اندر تھا۔ اللہ اکبر، بیوی کی اس بات سے اتنا شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ پیچھے دیوار کی طرف کر لیا اور دیوار کی طرف دیکھ کہیں کر کے یوں کہ آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے موسیٰ، اس نے زبان سے نہیں کہا معاف کر دے، بلکہ دل سے رو کے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا موسیٰ، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، مجھے اتنا پسند آیا میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مال کے کھٹ جانے پہ رونے والوں، اولاد کے نہ ہونے پہ رونے والوں، بیٹی گھر بیٹھی ہے شادی نہ ہوئی رونے والوں، کبھی اللہ کے لیے رات کو رو کے دکھا دیا کرو، تنہائی میں اپنے اللہ سے ملاقات کر لیا کرو۔ رات 12 بجے یا 1 بجے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو بندہ رات کو وضو کر کے بستر پر آ کے سوتا ہے، فرمایا رات کو سوتے سوتے کروٹ بدلتے بدلتے 2 گھنٹے بعد، مفہوم عرض کر رہا ہوں 4 گھنٹے بعد، اگر اس کی آنکھ کھل گئی، ابھی آنکھیں من رہا تھا، ابھی 3 بجے 4 بجے فجر کی نماز کا وقت نہیں تھا، کروٹ بدلتے بدلتے آنکھ کھل گئی، فرمایا اس وقت جو بھی اللہ سے دعا کرے گا پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو کروٹ بدلتے دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ تیرے میرے سجدے قبول کیوں نہیں کرے گا؟ بار بار آواز دے کے کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ کیسا میرے سے پیار ہے، میرے سے پیسے مانگنے آتے ہو، میرے سے مال مانگنے آتے ہو، میرے سے دکان مکان مانگنے آتے ہو، کوئی ایسا نہیں آتا جو میرے سے مجھے ہی مانگ لے۔ کسی کو عورت سے پیار ہے، عورت کو مانگ لیا، کسی کو بیٹے سے پیار ہے، بیٹے کو مانگ لیا۔ اور میرے بندہ 70 سال کی نمازوں کے سجدے میں سلام پھیرنے کے بعد کبھی مجھے بھی تو نے مانگ کے دیکھا؟ میرے پیار کو مانگا؟ اس پیار کے پیچھے تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اس پیار کے پیچھے تو نے اپنی جسم کو برباد کر لیا۔ جو پیار تیرے مرتے ہی ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا، اس پیار کو بھی تو مانگ کے دیکھ جو پیار جنت کے اندر تیرے ساتھ جائے گا۔ بھاگ رہے دنیا کے پیچھے لگے پڑے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اگر فرصت ہے تو وضو صحیح کرنے کی فرصت نہیں۔ علماء اکرام ناراض نہ ہونا، میں آپ کی دعا لے کے بات کہوں تو ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے نوافل کے اندر گنجائش رکھ دی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی کے نفلوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ مسافر ہو، سفر میں ہو، اسٹیشن پر ہو، ہسپتال کے باہر کھڑے ہو، ایسی جگہ ہو کہ جہاں پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو وہاں تو سنت اور وتر پڑھنے کی گنجائش ہے، میرے عزیزو فرض پڑھنے کی گنجائش ہے، سنت چھوڑ نفل چھوڑنے کی گنجائش ہے، وگرنہ میرے عزیزو سامنے گھر موجود ہے اور جا کے 2020 دیکھنا ہے اور جا کے خبریں سننی ہیں اور جا کے گھر کے اندر بیٹھ کے دائیں بائیں کی باتیں کرنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسے آدمی کو نفل معاف کوئی نہیں۔ یہ تو آپ کا جگر ہے کہ آپ نے کہہ دیا، یہ تو میرا بڑا گردہ ہے کہ میں نے کہہ دیا سنتی تو ہے، عصر کی سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ تو آپ نے ہنس کے دکھا دیا، ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے کہہ دیا سنتی تو ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ تو عبد الحنان ہے، کاش آج صدیق اکبر کھڑا ہوتا، کوئی اس وقت کہتا کرو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم صدیق تیرا میرا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔
کہ اس کی محبت میں ہم نے تن کے کپڑے اتار دیے، اس کی محبت میں میرے بیٹے کو للکار دیا تھا جب میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا ابا بدر کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آ گیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی دے کے ماری، اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بیٹے تو میری تلوار کی زد میں آتا، میں بیٹا نہ دیکھتا محمد کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ کون سی ہواؤں کے اندر اپنا ایمان لے کے بیٹھے ہو جو 10 روپے پہ بک جائے؟ آج امریکہ کا، آج کینیڈا کا ویزا ملے میرے عزیزو، اگر خانے کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہ دینے کے چکر میں خانے کے اندر کیا لکھوا دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بیٹھ کے کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہمارے سے تو کافری اچھے، پتہ نہیں تجھے اثر ہو یا اثر نہ ہو لیکن زہرا کے بابے کو ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، کتنے کیک کٹے، کتنوں نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر چھری چلانے والا، کیک کاٹنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، پیر طریقت رہبر شریعت تھا۔ اس کیک کاٹنے والے سے کہہ دو تو کیا سمجھتا ہے حوض کوثر پہ جا کے جام کوثر پیے گا؟ خدا پاک کی قسم اس وقت تیرا کیا بنے گا جب صدیق علی تیرا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، قرارداد لکھی جا رہی ہے، شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی کاغذ قلم لے لے اور لکھ دے اللہ کا نام لے کے کہ یہ قرارداد یہ شرائط محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پورا مکہ بلبلا اٹھا جب صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ مکے کے سردار آپے سے باہر ہو گئے، مکے کے سرداروں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے کہ علی سے کو یہ مٹائے یا کاٹ دے، اگر تجھے محمد الرسول اللہ مان لیا تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا علی کہ جی یا نبی کہ علی اپنے قلم سے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس نام کو کاٹ دے۔ حضرت علی کی چیخ نکل گئی، کاغذ پہ قلم چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے کہ یا رسول اللہ حکم تیرا سر آنکھوں پر، گردن تو کٹا سکتا ہے تیرے نام پہ قلم نہیں چلا سکتا ہے۔